السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خواتین و حضرات۔ تذکیرات کی تلاش میں مرد بھی گھوم رہا ہے، عورتیں بھی گھوم رہی ہیں۔ ہر شخص اپنے مطلوب کو تابع کرنا چاہتا ہے۔ وہ اپنی خامیاں نہیں دیکھتا کہ میرے میں کیا خامیاں ہیں جس کی وجہ سے وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے یا چھوڑ کر چلے گئی ہے۔ خاوند ہے، بیوی ہے، بہن ہے، بھائی ہے، والد ہے، دوست ہے، کاروباری شریک ہے۔ اگر آپ اپنی غلطیوں کو سدھاریں اور ایک دوسرے کے ساتھ سمجھوتا کر لیں تو کبھی نفرت نہیں ہوتی۔ نفرت خود ہم پھیلاتے ہیں اور ایک دوسرے کے دلوں میں شک اور شبہات ڈال کر۔ اگر ہم مثلاً کہ شک و شبہات والے کام نہ کریں اور مثلاً یہ ہے کہ کسی کو آسرے میں نہ رکھیں، کسی کے ساتھ دھوکہ دہی نہ کریں، تو کبھی بھی عداوت نہیں ہوتی، نفرت نہیں ہوتی اور گاڑی بڑی اچھے طریقے سے چلتی ہے۔ بڑے بڑے لوگ دیکھیں کاروبار اکٹھے کر رہے ہیں، دونوں بھائی کاروبار اکٹھے کر رہے ہیں، جب ان کی بیویاں آ گئیں تو پھر وہ جھگڑے شروع ہو گئے اور کاروبار علیحدہ ہو گئے۔ گھر میں اکٹھے رہ رہے ہیں، جھگڑے ہو گئے اور گھر بار کے حصے داری ہو گئی اور علیحدہ علیحدہ ہو گئے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ سوچ بچار والی ہیں۔ مردوں کو چاہیے کہ جو بھی کام ہے وہ سوچ سمجھ کے کریں اور عورتوں کو چاہیے خوش اسلوبی کے ساتھ زندگی گزاریں۔ ہر عورت نے پہلے وہ ماں ہوتی ہے، پھر جناب علی بچی پیدا ہوتی ہے، تو پھر جناب علی بچی کی شادی کرتی ہے، وہ آگے گھر میں چلے جاتی ہے۔ ساس جو ہوتی ہے وہ جو ہے کہ وہ جب بہو ہوتی ہے تو کہہ رہی ہے میرے اوپر ظلم ہو گیا، اور جب جناب علی کے بہو لے کر آتی ہے خود تو پھر وہ کہتی ہے مجھے بہو صحیح نہیں ملی۔ تو یہ عورتوں کی فطرت ہے کہ خود صحیح بن جانا اور دوسرے کو غلط کر دینا۔ تو ہر چیز کو سوچ سمجھ کر اگر کیا جائے اور اپنا سمجھ کر کسی کو رکھا جائے تو جھگڑے نہیں ہوتے۔ اور یہ میں نے ایک گلدستے کی شکل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو وظائف میں آپ کو بتاؤں گا یہ وظائف ہر جگہ پہ فٹ ہوتا ہے، اور بڑے تجربات میں نے اس کے کیے اور بہت خواتین کو، مرد حضرات کو میں نے یہ وظیفہ بتایا ہے، اور وظیفے کے پڑھنے سے یہ مسئلے آسان ہو جاتی ہیں، نفرتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور جو نواں ایک تعلق بنانا چاہتے ہیں کہ میں فلاں کے ساتھ، فلاں لڑکی کے ساتھ میری شادی ہو جائے یا فلاں لڑکے کے ساتھ میری شادی ہو جائے، یہ خیالات ہوتے ہیں، کوشش ہوتی ہے۔ کالجوں کے اندر بچے اور بچیاں پڑھ رہی ہوتی ہیں، ان کے آپس میں ایک تعلق بن جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جو اتنی دیر تعلیم حاصل کی، اکٹھے رہے تو ہمارے مزاج آپس میں ملتے ہیں، چلے ہم والدین کی طرف سے بات کرتے ہیں کہ ہمارا یہ رشتہ اگر ہو جائے تو ہم خوشی سے نبھائیں گے۔ لیکن پھر یہ ہے کہ لڑکی کا باپ نہیں مار رہا اور لڑکے کا باپ نہیں مار رہا، اور بہنیں نہیں مار رہی، خالہ نہیں مار رہی، کتنے مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں نے سوچا کہ پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں ان کے لیے وظائف لے کر حاضر ہوا تھا کہ یہ وظائف جو ہے یہ ہر مقصد کے لیے ہے، جائز کے لیے، ناجائز کا نہیں ہے۔ وہ آپ کو فلانے کی لڑکی آپ کے پیچھے آ جائے گی یا فلانا کا لڑکا آپ کے تابع دار ہو جائے گا۔ دنیا کے اندر جو آج کل جو سلسلہ چل رہا ہے نا دوستی کا، وہ ایزی لوڈ سے شروع ہوتا ہے اور ایزی پیسے پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے، اور جب بندے کے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں تو پھر کنارہ کشی کر لی جاتی ہے۔ عورتیں اپنی مستی میں مست ہیں، مرد اپنی مستی میں مست ہے۔ کنوارے لڑکے اور کنواری لڑکیاں تو چلو دوستی کر رہی ہیں، ان کی ابتدائی دور ہے، نادانی ہے، لیکن شادی شدہ جو ہے وہ بھی جو ہے کہ وہ نہیں سوچ رہا کہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر جناب علی کو دوست کی بیوی کے پیچھے محلے میں جو لگا ہوا ہے، کسی بھی جگہ پہ کوئی رابطہ اگر ہو جاتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے میرے تابع ہو جائے۔ تو ایسی چیزیں جو ہیں اسلام کے اندر تو نہیں ہیں، اور زنا حرام ہے۔ اور یاد رکھیں اگر خود تم زنا کرو گے تو اس کا بدلہ جو ہے وہ آپ کو دینا پڑے گا۔ وہ آپ اپنی بیوی کے تھرو دیں گے یا ماں کے تھرو دیں گے یا بہن کے تھرو دیں گے یا بیٹی کے تھرو دیں گے۔ دیکھیں نا، آپ مرد حضرات جو ہیں غصہ نہ کرنا میری بات پر،
مرد حضرات جو ہیں وہ جاتے ہیں زنا کرتے ہیں اور جگہ جگہ پہ جا کر منہ مارتے ہیں، پیسے کی دوش میں منہ مارتے ہیں، یا کسی لالچ میں جا کر اس عورت کے ساتھ بدکاری کرتے ہیں، تو وہ فخر کرتے ہیں کہ میں نے جناب علی مزے لے لیے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ باتیں جو ہے نا، یہ ذرا سوچنے کی، عقل کے ساتھ سوچیں کہ جناب علی کی اس کی سزا آپ کی بیوی کو بھگتنی پڑے گی، اور جب وہ بیوی کسی جگہ پر اس بیوی کے آپ کی بیوی کے ساتھ جب کو بلیک میلنگ کرے گا یا اس کو لٹو ڈالے گا، پٹو ڈالے گا، تو اس وقت جو ہے کہ آپ کے بدن کو آگ لگے گی کہ میری بیوی جو ہے اس کی طرف دیکھ رہی ہے اور ایسے کر رہی ہے، ایسے کر رہی ہے، میں اس کو طلاق دے دوں گا، میں اس کو چھوڑ دوں گا۔ اس طرح کے خیالات آتے ہیں۔ جب آپ خود کر رہے ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو ایسے حضرات جو ہیں وہ ذرا عقل کریں، ہوش کے ناخن لیں، اور مطلب یہ ہے کہ اپنا جو قصور ہے نا وہ بیویوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کی طرف نہ جائیں۔ دیکھیں میری بات سنو کہ آپ نے بدکاریاں کی ہوئی ہیں، جب آپ نے شادی کی تو آپ کا بدل تو آپ کی بیوی کی طرف جائے گا، کیونکہ آپ بیوی آپ کی آ گئی ہے۔ تو جب وہ جو کسی کو طرف دیکھے گی تو آپ تو پہلے ہی فنکار ہے نا، پھر کہیں گے کہ میری بیوی فلانی کی طرف دیکھ رہی ہے، فلانی کی طرف دیکھ رہی ہے، پھر وہ آنکھ مٹکا کرے گی، پھر وہ خفیہ طور پر ملنے کی کوشش کرے گی، کیونکہ بدل جو دینا ہے آپ کا بدل جو دینا ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ زنا کرو گے زنا کا بدل دینا پڑے گا۔ اس سے بڑی کون سی بات ہے؟ پھر تمہاری بیوی پہ تو نے آپ نے کنٹرول کر لیا، ہاں جی بند کر دیا، رستے سارے اس کے بند کر دیے، ملاقاتیں، بہن بھائی کزن رشتہ دار عزیز سب کو آنا جانا اس کا بند کر دیا۔ چلے اس نے تو کچھ نہیں کیا، کل کو آپ کی بیٹی جو ہے اس کا بدل دے گی۔ تو آپ جو ہے نا کم از کم جو ہے نا اس بات کو سوچیں نا، چلو پیچھے جو ہو گیا ہو گیا، اب میری ویڈیو سن کر آپ ذرا ہوش کریں، ہوش کے ناخن لیں کہ برائی سے بچ جائیں۔ تو آتے ہیں اب وظیفے کی طرف کہ وظیفہ جو ہے یہ قرآن کی آیت ہے، انعام کی 115 نمبر آیت ہے، اور اس کا بے بہا ہم نے تجربہ کیا ہے۔ اور جو من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ ہم جن آپس میں جو ہیں شادی کر لیں، یا میاں بیوی میں خامد ناراض ہو کر چلا گیا ہے، اور یا بیوی جو ہے ناراض ہو کر میکے چلے گئی ہے، یا مثلا کہ کوئی بھی کاروباری شریک میں اختلافات ہو گئے ہیں، بہن بھائی عزیز رشتہ دار کسی بھی آپس میں جو اختلافات ہو گئے ہیں، اس کے لیے جو ہے یہ وظیفہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے عشاء کی نماز پڑھ کر آپ نے یہ جو ہے نا تابع داری کا وظیفہ جو ہے وہ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ آپ نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے، عشاء کی نماز پڑھ کر پھر آپ نے 2 نفل قضائے حاجت کے پڑھنے ہیں۔ کوئی مشکل کام نہیں ہے، جو ہے نا یہ آپ کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ 2 نفل قضائے حاجت کے پڑھیں، اور جناب علی پڑھنے کے بعد جو ہے آپ نے پہلی رکعت کے اندر علم شریف کے بعد سورۃ اخلاص 7 مرتبہ پڑھنی، اور دوسری رکعت کے اندر علم شریف کے بعد سورۃ اخلاص جو ہے وہ 14 مرتبہ پڑھنی، اور اس کے بعد میں بیٹھیں اور سلام پھیر دیں۔ سلام پھیرنے کے بعد پھر آپ پختہ ارادے کے ساتھ سورۃ انعام کی آیت نمبر 115 ہے، یہ جناب علی یہ ہے کہ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ 115 نمبر آیت ہے، آپ قرآن شریف دیکھ لیں، سورۃ انعام کے اندر 115 نمبر آیت تلاش کر لیں، اور پھر جناب علی کہ وہ ایک کاغذ کے اوپر لکھ لیں آپ، کیونکہ وظائف کرتے وقت جو ہے نا چھوٹا سا کاغذ کے اوپر لکھ لیں، تو یا موبائل کے اوپر آپ اسے اس کی تصویر لے لیں، اور پھر جناب علی یہ ہے کہ یہ وظیفہ جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے، یہ وظیفہ تنہائی میں بیٹھ کر یکسوئی کے ساتھ محبوب کا تصور رکھ کے پڑھا جاتا ہے۔ بیوی اپنے خامد کے لیے جب پڑھتی ہے تو تصور کرے، اور خامد اگر اپنی بیوی کے لیے پڑھتا ہے تو تصور کرے، اور جو بچے اور بچیاں جو ہیں کہ جو چاہتی ہیں کہ ہماری من پسند شادی ہو جائے، وہ جو ناراض ہے اس کا تصور رکھ کر یہ وظیفہ پڑھے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا۔ وظیفے کا طریقہ کار تو یہی ہے کہ آپ نے 21 مرتبہ درود ابراہیمی پہلے پڑھنا ہے، اور 21 مرتبہ درود ابراہیمی بعد میں پڑھنا ہے، کیونکہ درود شریف کی بڑی برکت ہے۔ اللہ پاک درود شریف میں اتنی برکت رکھی ہے کہ آپ
درود شریف جب آپ پڑھتے ہیں، کوئی بھی عمل اگر آپ کرتے ہیں تو وہ آپ کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ لیکن ایک واحد یہ مثلاً کہ درود شریف ہے، جب آپ یہ پڑھیں گے تو یہ لکھا بھی جائے گا اور بھیجا بھی جائے گا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر فرشتے پہنچائیں گے آپ کا درود شریف کو، تو یہ ثواب بھی لکھا جائے گا، اور اللہ پاک آپ درود بھیجیں گے، اللہ پاک رحمت بنا کر روضہ رسول کے اوپر جناب علی کے اسے بھیج دیں گے، فرشتے لے کے جائیں گے۔ فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں درود شریف کو اٹھا کے لے کے جانا۔ تو 21 مرتبہ درود ابراہیمی پہلے پڑھنا ہے اور 21 مرتبہ درود ابراہیمی بعد میں پڑھنا ہے۔ اور جناب علی یہ ہے کہ یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے سورۃ انعام کی 115 نمبر، یہ آپ نے 41 مرتبہ تصور کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر پڑھنی ہے، اور دل کے اندر اور ارادہ پختہ، اور دل کے اندر ارادہ ہو کہ میں جو کام کرنے لگا ہوں یا اللہ اس مسئلے کو میرے کو حل کر دے۔ تو آپ نے جناب علی کیا کرنا ہے، جب آپ نے اس وظیفے کو مکمل کر لیا، اس کے بعد میں آپ نے جانا ہے سجدے کے اندر۔ سجدے کے اندر روزانہ آپ جائیں نا، مطلب کہ رب سے فریاد کریں، دعا مانگیں، اللہ پاک دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ تو آپ سجدے میں جائیں اور سجدے میں جا کر پہلے آپ جو ہے نا کہ یا ارحم الراحمین پڑھیں، یہ رب کو بہت پسند ہے۔ جب آپ 3 مرتبہ پڑھیں گے تو فرشتہ آپ کے پاس آ جائے گا، اور ایک تو آپ کی حفاظت کرے گا اور ایک آپ کی دعاؤں میں آمین کہے گا۔ اس کے بعد جو ہے کہ آپ نے جو ہے رب کو خوش کرنے کے لیے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، یا ودود و یا ذوالجلال والاکرام، یہ محبت کے لیے چیزیں ہیں۔ جب آپ نے یہ پڑھ لیا تو پڑھنے کے یہ بھی 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد جو ہے پھر آپ نے ایک رب کو بہت ہی قیمتی چیز جو پسند ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اور پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ آپ پڑھ لیں، اور پڑھنے کے بعد پھر گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں کہ یا اللہ میرا یہ مقصد جو ہے یہ پورا کر دے۔ اور آپ نے جو ہے اس طریقے سے اس کو پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد دعا کرنی ہے۔ یہ روزانہ آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ 3 دن میں کامیاب ہوتے ہیں، 7 دن میں ہوتے ہیں، 21 دن میں ہوتے ہیں، یہ آپ کی قوت ارادی ہے۔ جتنی قوت ارادی مضبوط ہوگی، اللہ کے حکم سے آپ کا کام ہو جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ یہ وظیفہ آپ کو فٹ آئے گا۔ آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں رہتے ہیں، اس وظیفے کو پڑھ کر تجربہ کریں۔ بہت ہی قیمتی وظیفہ آپ کے سپرد کر رہا ہوں یوٹیوب کے تھرو۔ وظیفہ QHP TV چینل جو ہے ہمارا، اس کے اوپر میں نے اپلوڈ کر کے آپ تک پہنچا دینا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور دوستوں کو شیئر بھی کریں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔